کچھ سردار ایسے تھے جن کو یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم پٹ بھی سکتے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نبی کو 13 سال دیکھ چکے تھے. دل میں ان کا یہ تھا کہ یہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ سچے نبی ہیں, لیکن قوم پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جائیں. 3 مشہور سرداروں کے نام آتے ہیں, یہ 3 بڑے سردار تھے. تو ان کا پروگرام بنا کہ ہم پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. ابو جہل نے سب سے بڑا اس میں کردار کیا, سب کو جا کے غیرت کے تانے دیے, تم لوگ غیرت نہیں ہے, قوم کا کس کے لیے لڑنے کا جذبہ نہیں ہے, اس طرح کے تانے دے کے نا سب کو جنگ کے لیے تیار کیا. ادھر یہ ہوا کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی نے ارادہ کر لیا ہے, تو اس نے راستہ تبدیل کر دیا. راستہ تبدیل کر کے وہ بخیر و عافیت کہاں پہنچ گیا؟ مکہ. وہاں جا کے بہت سے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارا مقصد تھا تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا, وہ بخیر و عافیت آ گیا ہے, تمیز سے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, مسلمانوں سے خامخواہ میں پنگا لینے کی کوشش بولو نہیں کرو. اس میں سب سے بڑا کردار تھا ابو جہل کا. وہ طاقت اور تکبر میں نا کہ نہیں اب تو موقع ملا انتقام لینے کا, یہ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں, تو ہم اب ان کو 313 افراد کو واپس جانے نہیں دیں گے, اب ہم ان کو گھیر کے قتل کریں گے. تو 1000 کا لشکر لے کے بہت سے لوگوں کو اس نے نا پن کر کے, جو پیچھے رہنا چاہتے تھے, عرب کے بڑے سردار تھے, ان کو ڈر تھا. ایک تو ان میں ایسا تھا جس کے بارے میں اس کے غلام نے اس کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا. اس کو نا یہ پیش گوئی کھا رہی تھی کہ یار یہ میرے غلام نے پیش گوئی کی ہے کہ اس نے نبی سے سنا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی. خیر یہ لوگ نکلے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. اب صحابہ کے پاس واپسی کا آپشن ختم, اب تو جا ہی نہیں سکتے واپس, اب سوائے اس کے کہ اس سے لڑیں, اس لشکر سے جو تعداد میں زیادہ, اسلحے میں زیادہ, تو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں تھا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے آپ نے خطاب کیا. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاری صحابی تھے, حالانکہ مہاجر نہیں تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل, کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت تھوڑے سے ہیں, اسلحہ بھی نہیں ہے, تو کیسے لڑیں, یہ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, عملاً تو ممکن نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں, اور ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں, دونوں لڑیں, انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. نا 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 نا, ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. آپ ہمیں اگر آگ میں چھلانگ مارنے کا حکم دیں, ہم اس میں بھی چھلانگ مار دیں گے. ایسے موقع پہ جب اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسی بات اور ایسا جذبہ ہونا, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر باقی صحابہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. حضرت ابو بکر, حضرت علی. اب ہوا کیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے, اچھا ان 313 میں زیادہ تر مہاجر صحابہ تھے, انصار کم تھے. اب جب جنگ شروع ہوئی ہے نا, تو عرب میں یہ دستور تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں, تو بعض دفعہ قوم کے جو بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا, وہ پہلے نکل کے آتے تھے سامنے. وہ کہتے تھے حل من مبارز, پہلے ہم سے لڑو. یہ بڑا نعرہ ہوتا تھا, اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مقابلے میں کوئی آ کے ہم سے لڑے, ہم قتل نہ ہو جائیں یا وہ قتل ہو جائے. ڈان کا سنا ہے نا, یہ ڈان وان جو ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست سے میں نے پوچھا یہ ڈان کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ ڈان, آج کل جو ڈان ہوتا ہے نا, ڈان کہتے ہیں کہ جی جس کی بڑی کسی بندے سے لڑائی ہوئی ہو, دونوں میں سے جب تک ایک قتل نہ ہو جائے تو جنگ ختم نہ ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, ہم نے جو ڈان بریڈ دیکھی ہے وہ جو آج کل مارکیٹ میں. تو اب یہ فلموں میں ہوتا ہے, یہ حقیقت میں ہمیں نہیں پتا, لیکن عرب میں جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ادھر کا ڈان نکل کے آتا تھا, صحیح ہے نا. وہ کہتا تھا کہ پہلے
ہم سے لڑو. جنگ بعد میں شروع ہوگی. ادھر سے کوئی بہادر آئے گا, دونوں لڑیں گے, جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہو جائے گا لڑائی شروع نہیں ہوگی. یہ بہت بڑے فنٹر کا کام ہو سکتا تھا, یہ معمولی آدمی کا کام نہیں. تو اب یہ جو 3 سردار تھے نا, ولید ابن عتبہ, عتبہ ابن شیبہ اور ایک تیسرا, ان تینوں کو شرمندگی تھی کہ ہم اس جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے, اور بدر میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مشورے دیے تھے کہ نکل لو پتلی گلی سے آرام سے, اسی میں عافیت ہے, لشکر ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ بچ گیا ہے, تو اب واپس. ابو جہل ان کو مسلسل تانے دیتا رہا, تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, تم یہ کرو, جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں, اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں کہ یہ ایسے ہیں, یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے, عورتیں بھی لائے تھے, وہ دھمال شمال نہیں ہوتے, تو پورے دھمال ومال, موسیقی, میوزک, یہ سب کچھ, کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں, ہم تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے, اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا, شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے, تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں, تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے, 3 انصاری صحابی. اب آپ ان کی بہادری دیکھو, تھے عرب نا, اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے. انہوں نے کہا نا 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 نا, اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا, ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا, وہ قوم بڑی غیرت والی تھی, بہادر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے. اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے, یہودی ہوتے نا, تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے, اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں, جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں, اپنا نام روشن کر لیں. تو عرب کی دشمنی بھی, اچھا مدینہ میں کیا تھے, منافق یہودی, وہ سارے یہودی تھے. مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا, ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا. وہ اگر اندر سے کافر ہیں تو باہر سے بھی کافر, اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن. یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی, باہر سے کچھ اور, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آئے تو ادھر لڑک گئے, ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے. اس کو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی. تو یہ تینوں نکل کے آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا, یہ ہمارے اکفا نہیں ہے, ہمارے کفو نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ, یہ بھی قریشی ہاشمی, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی قریشی ہاشمی, اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد, اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد, اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار, چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے. تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نعم اکفاؤنا, ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں, ہمارے جوڑ کے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان 2 کا انا للہ کر دیا, ان 2 کو قتل کر دی. انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے, ان 2 کو جان سے مار دیا. لڑائی ہوئی, وہ یہ دونوں غالب آ گئے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا, تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی, کٹ گئی, اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا. لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا. تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی. تو ادھر سے ایک, ادھر سے تینوں. اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے. تو لڑائی میں اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں, انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا, اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اللہ نے صحابہ کا رعب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا, اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں, اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے. تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی. تو ایک مشہور صحابی ہیں, ان کا نام ذہن سے نکل گیا,
اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. 2 صحابی تھے, حضرت معوذ اور معاذ, یہ دونوں بچے تھے. اچھا, اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا. حضرت معوذ اور معاذ چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے, کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا باہر. تو یہ چھپتے پھر رہے تھے. تو ایک مشہور صحابی, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزوہ بدر میں دیکھا کہ معوذ اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑے میچور لوگ ہوتے. جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو, کوئی سپورٹر اچھا ہو نا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں, بچے. تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا. کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے. صحیح ہے نا. انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا, جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے. ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑوں, ابو جہل کہاں ہے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں, معوذ, اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا. تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں, ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے, لڑائی ہوئی اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا. لڑائی, ابو جہل زخمی حالت میں, یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ, اور ان کا بھی بازو کٹ گیا. غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا, آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا. یہ جو ابو جہل تھا نا, جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے. ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے, اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی, کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو یہ تھے بھی غریب مسکین. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا, غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے. تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے, زخمی تڑپ رہا ہے, تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ اے ابن مسعود, آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے, یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر, کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ. اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے. جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتہ چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا. اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا. 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں تھا.